میں بیٹھ گیا اور ٹھیک 1 منٹ بعد ٹرین چل پڑی۔ اس وقت میں بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اسی سوچ میں تھا کہ میں جس سے ملنے جا رہا ہوں وہ پتہ نہیں کون ہے، کیا ہے، میں اسے جانتا نہیں، صرف فون پر بات ہوئی۔ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، کیونکہ میں لاہور ہاسٹل میں رہتا تھا اور گھر والوں کو صرف اتنا پتہ تھا کہ ہمارا بیٹا جاب پر ہے، لیکن میں اندر ہی اندر مر رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ کبھی سوچ رہا تھا کہ ابھی ٹرین زیادہ سپیڈ میں نہیں ہے، پھر اللہ کا نام لیا اور آنکھیں بند کر لی، لیکن پھر خیال آیا کہ یار شاید میری محبت مل جائے، شاید وہ لڑکی سچی ہو، اور پھر یقین کر کے اس کی باتوں پر یقین کر کے بیٹھ گیا۔ 10 منٹ بعد جتنے مسافر تھے وہ اپنی اپنی سیٹ نمبر ڈھونڈنے لگے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی آگے والے ڈبے سے آ رہے تھے، کوئی پیچھے والے ڈبے سے آ رہے تھے۔ ایسا کرتے کرتے سب نے اپنی اپنی سیٹ نمبر ڈھونڈے اور بیٹھ گئے۔ میں اٹھ گیا، میں کھڑا ہو گیا، بس ٹرین چلتی گئی۔ اوپر سے سردی بہت تھی، مجھے سردی لگنا شروع ہو گئی کیونکہ میں نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور نیچے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اوپر صرف ایک جیکٹ تھی بس، اور میرے پاس اپنا بیگ جس کے اندر میں کپڑے تھے، جو میرے کپڑے تھے یہ ادھر اس کے گھر رہنے کے لیے نہیں تھے، کیونکہ سفر زیادہ لمبا تھا، اس لیے میں نے ایک پینٹ رکھ لی تھی اور ایک شرٹ رکھ لی تھی اور ایک جرسی، کیونکہ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کپڑے گندے ہو سکتے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ بدل لوں گا اس کے پاس جا کر۔ لیکن جیسے جیسے سفر گزرتا گیا ویسے ویسے بہت سردی لگنا شروع ہو گئی۔ مجھے اتنی سردی لگی کہ اذیت ناک سردی تھی، اور اوپر سے میں کھڑا تھا، میری ٹانگیں کانپنے لگی، میں فل کانپ رہا تھا، اور اوپر سے ٹرین کے شیشے خراب تھے، ان کے اندر سے ہوا ایسے آ رہی تھی کہ جیسے پتہ نہیں میری زندگی میں عذاب ہے۔ لیکن خدا کو یاد کرتا گیا اور آنکھیں بند کر کے کھڑا رہا۔ بس راستے میں اسٹیشن آتے رہے اور مجھے نہیں پتا کون سا اسٹیشن آ رہا، کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے صرف اپنی پڑی تھی، کیونکہ سردی بہت لگ رہی تھی، اوپر سے میرے موبائل کی بیٹری لو، اور وہ صوفیہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ جب میں پہنچ جاؤں گا میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن پھر بھی جیسے جیسے جس شہر میں پہنچنا تھا میں اس کو بتاتا تھا۔ ٹرین میں موبائل چارج کرنے کی جگہ موجود تھی، لیکن جو جہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے اپنے موبائل لگائے ہوئے تھے۔ بس میں کھڑا رہا چپ کر کے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا صبح کے 4 بج گئے، اور صبح کے 4 بجے ٹرین پہنچی خانے وار ٹرین کی بریک لگی، میں نیچے اترا اور سامنے اسٹیشن پر ایک چائے والا بیٹھا تھا۔ اس کے پاس کانپتا ہوا گیا، اس سے 1 کپ چائے کا لیا، 2 انڈے لیے، اور میں اتنا کہ کانپ رہا تھا کہ شدید سردی میں مجھ سے وہ چائے کا کپ بھی سنبھالا نہیں جا رہا تھا، اور اوپر سے اتنی دھند، ٹرین بھی بہت سلو چل رہی تھی، اور جیسے جیسے صبح ہو رہی تھی ویسے ویسے دھند بہت زائد، لیکن ٹھنڈی ہوا نے تو میری اور زیادہ طبیعت خراب کر دی تھی۔ اس وجہ سے میں نے پھر چائے پی، انڈے کھائے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ٹرین چل پڑی۔ ایسے ایسے وقت گزرتا گیا، مجھے بھوک بھی لگی تھی کیونکہ میں نے کل صبح کا کھانا کھایا ہوا تھا۔ شام کو میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ٹرین چلتی گئی، وقت گزرتا گیا اور صبح ہو گئی۔ سننے میں یہی آ رہا تھا کہ بہاولپور آنے والا ہے۔ بہاولپور آ گیا، پہنچ گئے۔ ٹرین کا 15 منٹ رکنے کا وقفہ تھا، لیکن اسٹیشن پر پہنچ کر کچھ بھی ایسا کھانے کو نہیں ملا جس سے بھوک مٹائی جا سکے۔ چاروں طرف صرف چائے والے، انڈے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں صوفیہ کی کال آئی اور وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کہاں پر آ گئے ہیں۔ پھر میں نے بتایا کہ بہاولپور آ گیا ہوں، اور اس نے مجھے بتایا کہ جب خانپور آ جاؤ تو تب مجھے آ کے فون کر دینا، آگے سے میرا کزن تمہیں لینے آ جائے گا۔ یہ سن کر میں اور بھی پریشان ہو گیا کہ اس کا کزن کیسا ہوگا، کیا ہوگا جو مجھے آگے سے لینے آئے گا۔ میں نے ایک دفعہ کہا چلو ٹھیک ہے، میں پہنچ کر آپ کو بتا دوں گا، لیکن اس کے بعد ٹرین چل پڑی اور میں پریشان تھا کہ یار کیا ہو گیا میرے ساتھ، اب کیسے ایسے کرتے ہیں۔ کرتے کرتے بس پہنچ گیا ادھر رحیم یار خان۔ رحیم یار خان سے پہلے خانپور آتا ہے، لیکن خانپور ٹرین کا اسٹیشن نہیں تھا، مطلب اسٹیشن تھا لیکن ٹرین کی بریک نہیں لگنی تھی ادھر، کیونکہ وہ ایک نارمل سا شہر تھا۔ شہر تو ویسے کافی بڑا ہے لیکن اتنا مشہور ترین نہیں تھا، اس وجہ سے وہاں پر ٹرین کی بریک نہیں لگی، اور رحیم یار خان جا کر ٹرین کی بریک لگ گئی۔
میں ادھر سے نیچے اترا اور چل دیا آگے کو۔ اتنے میں پھر صوبیہ کا فون آیا اور پوچھا کہ کہاں پر آ گئے ہو۔ میں نے بتایا کہ رحیم یار خان اتر گیا ہوں۔ پھر مجھے اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پر بس اسٹاپ ہے، وہاں پر آ کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور خانپور آ کر پاکستان چوک اترنا ہے۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، اور اب یہ وہ سن کر بہت خوش بھی ہوئی جب میں خانپور پہنچنے والا تھا، لیکن میں اندر ہی اندر ڈر رہا تھا۔ اس بات کا تھا کہ میرے بعد میرے گھر والوں کو کیا ہوگا۔ مجھے اپنی فکر بالکل نہیں تھی کیونکہ میرے سر پر کفن باندھ کر آیا تھا کہ کوئی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس ٹائم میرے پاس میرا اپنا اصلی ID کارڈ بھی موجود نہیں تھا۔ 2 دن پہلے میرا لاہور میں چلان ہوا تھا بائک پہ، اور وہ ID کارڈ ٹریفک پولیس والوں کے پاس تھا، اور راستے میں آتے ہوئے صوبیہ کے بہت سے فون آئے اور میں نے بتایا کہ میں آ رہا ہوں، بس آ رہا ہوں، تھوڑا ویٹ کر لو، آ رہا ہوں۔ اور میرے موبائل کی بیٹری صرف 5% رہ گئی تھی اور خانپور پہنچ گیا۔ پاکستان چوک سے پہلے دینپور چوک آتا ہے۔ اس چوک پر پولیس والے کھڑے تھے۔ انہوں نے گاڑی کو روکا اور اندر آئے اور 4 لڑکوں کو باہر نکال کر لے گئے۔ ان میں سے ایک میں تھا، جو کہ تلاشی لینے لگے، لیکن کچھ بھی ایسا نہ ملا کہ آخر پر انہوں نے مجھ سے کہا اپنا ID کارڈ دو، لیکن میرے پاس ID کارڈ نہیں تھا۔ باقی 3 لڑکوں کو چھوڑ دیا اور مجھے تھانے لے گئے۔ میں نے ریکویسٹ کی کہ میں لاہور سے آیا ہوں ادھر اپنے کزن کے پاس، لیکن میری انہوں نے ایک نہ سنی اور تھانے لے گئے۔ جب پولیس اسٹیشن پہنچا تو ان کا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا سامنے۔ ان کو جا کے بتایا کہ فلاں بندہ لاہور سے آیا ہے اور اس کے پاس ID کارڈ موجود نہیں ہے، اور میری تفتیش کرنے لگے، کہاں سے آئے ہو، کہاں پر جانا ہے، کیوں آئے ہو۔ لیکن میں گھبرایا نہیں، اگر میں گھبرا جاتا تو ان کو شک ہو جانا تھا۔ اس لیے میں نے ان کو بتایا کہ میں خانپور میں میرا کزن رہتا ہے، لیکن وہ کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ پھر میں نے تھوڑی بدتمیزی کی ان سے۔ میں نے کہا میں اپنے کزن کے گھر آیا ہوں اور آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے پوچھنے والے، آپ لوگ سر پر چڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اتنے میں سامنے افسر بیٹھا تھا، اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، اور اس کو ایک سٹار لگا ہوا تھا اور وہ ASI تھا، اس کو جیل میں ڈال دو۔ پھر اتنے میں نے اپنے کزن کو کال کی جو کہ پنجاب پولیس میں انسپکٹر ہے۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی، لیکن وہ بھی مجھ سے غصہ ہونے لگا۔ میں نے اسے سب کچھ سچ بتایا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میری بات کرواؤ۔ میں نے کہا یہ میرا کزن ہے، انسپکٹر ہے، یہ ابھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی اور میرا موبائل بھی چھین لیا۔ میں نے اپنے کزن کو سارا کچھ بتایا تھا کہ فلاں شہر میں ہوں اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ 5 منٹ کے بعد ان کے PTCL پر ایک کال آئی اور اس کے SI نے کال ریسیو کی، اور پتہ نہیں کیا بات ہوئی۔ مجھے انہوں نے کہا کہ اس کو باہر نکالو۔ میں ان کے سامنے آیا تو مجھے وہ کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا فلاں بندہ تیرا کزن ہے۔ میں نے کہا سر میں نے آپ کو بتایا، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ پھر انہوں نے مجھ سے معذرت کی، مجھے چائے پلائی۔ چائے پلانے کے بعد پھر مجھے وہ دینپور چوک پر چھوڑ کر بھی گئے اپنی گاڑی پر، اور میں فری ہو کر آگے پاکستان چوک چلا گیا۔ موبائل کی بیٹری 2% رہ گئی تھی اور میں نے کال کی کہ میں پہنچ گیا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میرا کزن آ رہا ہے۔ اس کزن کے پاس میرا نمبر تھا، اور میں نے اندر ہی اندر بہت ڈر رہا تھا کہ اللہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ٹھیک 10 منٹ بعد اس کا کزن میرے پاس آ گیا کہ کزن نے مجھے نہیں دیکھا ہوا تھا اور نہ میں نے اس کو دیکھا ہوا تھا۔ اس نے چوک پر آ کر مجھے فون کیا اور مجھ سے پوچھا کہ بھائی کہاں ہیں آپ۔ پھر میں نے بتایا کہ میں سامنے ہی کھڑا ہوں آپ کے۔ اس کو دیکھ کر تھوڑا سا میں گھبرایا بھی، لیکن میں نے ہمت نہیں چھوڑی اور ہمت کر کے آگے گیا۔ میں گیا اس کے پاس، لیکن پریشان میں بہت تھا، اور وہ مجھ سے ایسے مل رہا تھا کہ جیسے ہم پہلے سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور مجھے یہ بعد میں یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ جب تم سے کوئی پوچھے سوال کرے تو ایک ہی بات کہنی ہے کہ میں اس کی فرینڈ کا بھائی ہوں، اور اس سے تھوڑا سا حوصلہ ملا۔ وہ رکشہ لے کے آیا تھا اور اس کے ساتھ میں رکشے میں بیٹھ گیا اور ان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نے میرا حال چال پوچھا، کیسے ہیں بھائی آپ؟ میں نے بھی ہنس کر جواب دیا، جی بالکل میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ باتیں کرتے گئے اور گھر پہنچ گئے۔ جب گھر پہنچے تو رکشے والا رکشہ لے کر چلا گیا۔ ہم دونوں اوپر والے پورشن میں چلے گئے۔ وہ کسی رینٹ کے گھر میں رہتے تھے۔ گھر کے نیچے دکانیں تھیں۔ جب اوپر گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ اتنے میں صوبیہ نے دروازہ کھولا اور اندر چلے گئے۔ اس ٹائم صبح کے 12 بج چکے تھے۔ ایک دفعہ تو میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے جب صوبیہ کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ یار یہ میں کہاں پر آ گیا ہوں،
کیونکہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سلام لیا اور بیٹھ گئے۔ وہ میرے لیے چائے لے کر آئی اور ساتھ میں انڈے بھی تھے اور مجھے بولی کہ آپ فریش ہو کر آ جائیں۔ میں فریش ہو کر آ گیا، چائے پی اور ساتھ میں تھوڑی تھوڑی گپ شپ ہوئی۔ اتنے میں اس کے کزن نے کہا کہ میرے کپڑے پریس کر دو، میں نے جمعہ پڑھنے جانا ہے، اور اس نے کپڑے پریس کر کے دیے اور اس سے کہا نہا دھو کر کپڑے پہنے اور چلا گیا۔ مجھے بھی اس نے کہا کہ بھائی جمعہ پڑھنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا نہیں یار، میں بہت تھک چکا ہوں، سردی بہت لگ رہی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ ریسٹ کر لیں اور میں جمعہ پڑھ کر آتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ چلا گیا۔ اب گھر میں صرف میں اور صوبیہ تھے اور وہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگے۔ بہت خوش تھی، میں بھی بہت خوش تھا کیونکہ میں اس کی فرینڈ کا بھائی بن کر گیا تھا، اس لیے مجھے اب ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ جس طرح میری عزت کی پرواہ، میری خاطر تواضع کی، میں بہت خوش تھا اور مجھے بہت نیند آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے بولا کہ یار مجھے بہت نیند آئی ہوئی ہے۔ اس نے بیڈ والے کمرے میں بھیج دیا کہ یہاں پر جا کر سو جائیں، اور میں بیڈ والے کمرے میں آ کر رضائی لے لی اور سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے پاس آئی اور رضائی پکڑ کر مجھے اٹھانے لگی کہ رات کو سو جانا۔ میں نے کہا کیا کہتی ہیں کہ ہاں تم ادھر ہی رہو اور 2 دن بعد جاؤ گے گھر، اور میں بھی پریشان ہو گیا، لیکن خیر چپ کر کے بیٹھ گیا اور وہ میرے ساتھ بالکل اٹیچ ہو کر بیٹھ گئی۔ میں تھوڑا سا اس سے دوری پر ہوا، مجھے کہنے لگی شرم آ رہی ہے کیا؟ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہم بیٹھ گئے ہیں، آپ کریں بات، بس پھر پیار محبت کی باتیں ہونے لگی۔ اتنے میں اس کا کزن آ گیا اور پھر وہ آ کر اپنے کپڑے چینج کر کے ڈیوٹی پر چلا گیا، اور ڈیوٹی ساتھ ہی کرتا تھا کسی بیکری پہ۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھر میرے پاس آئی اور ہم پھر باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے کرتے میرے قریب آنے لگی، میں اور اس سے دور ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیونکہ میں ڈر رہا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ، کیونکہ میں اس پر اندھا یقین کر کے آیا تھا۔ وہ میرے پاس آنے لگی، مجھے کہتی کیا بات ہے، تم دور کیوں ہو رہے ہو؟ ہم دونوں نے نکاح کیا ہے، آپ اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ پاس آنا ضروری ہے کیا؟ مجھے کہتی کیا مطلب پاس آنا ضروری ہے؟ مجھے کہتی میرا حق ہے اور تمہارا بھی ہے، ہم نے شادی کی ہے، ہم میاں بیوی ہیں، اور تم پر ہر طرح کا حق ہے۔ اور میں نے آگے سے کہا کہ یار یہ سب ٹھیک نہیں ہے، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ آگے سے مجھ سے ناراض ہونے لگتی تھی۔ میں نے کہا جب ہم ریئل میں شادی کریں گے تب یہ سب کچھ ہوگا، اس سے پہلے یہ سب گناہ ہے۔ تو مجھے آگے سے کہتی تھی کہ فیصل تم مجھے مذاق میں لے رہے ہو، ہم دونوں نے خدا کو گواہ بنا کر نکاح کیا ہے، تمہاری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ مجھے کہتی تھی کہ فیصل تم سیریس نہیں ہو؟ کہتی کہ ٹھیک ہے فیصل تمہاری مرضی، اور آگے سے رونے لگ گئی، اور میں اس کا رونا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی خوشی کی خاطر آنکھیں بند کر لی، بس یہی سمجھ لوں کہ زبردستی کچھ ہوا، میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کچھ کر چکا۔ اس کے بعد باتیں ہونے لگی، میں اس کے بارے میں پوچھنے لگا، وہ میرے بارے میں پوچھنے لگی۔ اسی طرح کرتے کرتے شام ہو گئی، اس کا کزن بھی آ گیا، اور میں ان کے ساتھ اسی طرح فری ہو چکا تھا کہ جس طرح یہ ان کے فیملی کا ممبر ہوں، اور وہ بھی بہت خوش تھے، میں بھی بہت خوش تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ کزن تمہارے ساتھ مطلب یہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تم اس کے ساتھ رہتی ہو، اس کی بیوی کی طرح، تمہارے بھائی بہن وہ کہاں ہیں؟ اس نے مجھے سب کچھ بتایا کہ میرے ماما پاپا اس دنیا میں نہیں ہیں، میرے بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میری بہنوں کی شادی ہو چکی ہے، میرے نام کچھ جائیداد تھی وہ میرے بھائی نے اپنے نام کروا لی ہے، وہ اس لیے کروائی ہے کہ وہ بھائی میرے چاہتے تھے کہ میں ان کے سالے سے شادی کروں، لیکن میں ان کے سالے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ اگر تم یہ شادی نہیں کر سکتی تو تمہارے نام جتنی جائیداد ہے وہ میرے نام کر دو۔ تو میں اپنی آزاد زندگی کے لیے ساری جائیداد اس کے نام کر دی، اور پھر میرے بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور پھر میں اپنے کزن کے پاس آ گئی، پر کزن اس کا اتنا انتہائی شریف اور اچھا انسان تھا، میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا، اسے جتنا بھی اچھا کہا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اس بندے کی عمر 38 سال تھی، اور وہ بہت اچھا انسان، عزت کرنے والا تھا، بولنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، اس بندے کو سب پتہ تھا۔ اس بندے نے میری عزت بہت کی، مجھے یہ نہیں احساس ہونے دیا کہ میں ان کا کوئی غیر ہوں، لیکن میں بہت خوش تھا، صوبیہ بھی بہت خوش تھی، اور میں اسے دیکھ کر بہت خوش تھا، کیونکہ میری زندگی میں کتنی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی۔
اور بھی حسین ہوں گی لیکن مجھے سب سے پیاری وہ لگی تھی۔ ہم باتیں کرتے تھے، بہت خوش تھے ہم دونوں۔ مجھے اس کی ایک بات پر بہت غصہ آتا تھا، وہ بات بات پر اپنی ماں کی قسم، اپنے پاپا کی قسم کھاتی تھی۔ میں نے اسے روکا کہ یار قسم مت کھایا کرو، مجھے تم پر یقین ہے۔ چائے بہت پیتی تھی، مجھے صرف اسے دیکھتے رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کی باتیں بہت اچھی تھی، بہت پیاری لگتی تھی۔ جیسے جیسے وہ باتیں کرتی رہتی تھی میں ویسے ویسے اس کے خیالوں میں کھویا رہتا تھا۔ رات کے 8 بجے اس نے کھانا بنانا شروع کیا اور مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ کھانا جب بنا لیا، جب کھانا کھانے لگے، یقین کریں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ کا ٹیسٹ اتنا مزیدار ہوگا۔ مجھے میری ماما کی یاد آ گئی۔ پہلی بائٹ میں نے اس سے کہا کہ یار واہ کیا بات ہے، تمہارے ہاتھوں کا کیا کھانا بنایا ہے، بالکل یہی ٹیسٹ میری ماما کا ہے۔ اور وہ بہت خوش ہوئی یہ سن کر، لیکن سچ کہہ رہا ہوں اس کے ہاتھوں کا کمال، بہت بہت اچھا کھانا بنایا ہوا تھا۔ اس نے اس طرح ٹائم گزر گیا، رات ہو گئی، اس کا کزن سو گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کزن کی بیوی کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ اپنے گھر گئی ہوئی ہے، لیکن مجھے سچ نہیں بتایا۔ اور پھر بھی ہم نے سونے کی تیاری کرنے لگے اور وہ سامنے چارپائی پر لیٹی تھی اور میں اس کا کزن بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ اب ہم آپس میں میسج پر بات کر رہے ہیں، پیار محبت کی باتیں، اور اس کے بعد سونے کی تیاری کر لی اور سو گئے۔ صبح ہوئی، اس کا کزن کچن میں گیا اور چائے بنا کر ہمارے لیے لے کر آیا۔ میں نے کہا بھائی آپ چائے بنا کر لے آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ جی بھائی میں بنا کر لایا ہوں، میں ہی چائے بناتا ہوں اس کے لیے بھی، یہ سوئی ہوتی ہے، اسے چائے پلا کر جاب پر جاتا ہوں۔ اتنے میں شہزادی اٹھی صوبیہ اور ہنسنے لگی، مجھے کہتی کہ روز یہی چائے بنا کر لاتا ہے۔ اس کے کزن کا نام ناہید تھا۔ ہم نے ہنسی مذاق میں چائے پی اور اس کا کزن تیار ہو کر جاب پر چلا گیا اور اب ہم پھر گھر میں اکیلے تھے۔ باتوں باتوں میں پھر وہی سب کچھ، پھر ہم باتیں کرنے لگے، ہنسنے لگے، ایک دوسرے کو تنگ کرنے لگے، بہت خوش تھے ہم دونوں، اور میں نے طے کر لیا تھا کہ اب میری زندگی کی رانی صرف یہی ہے اور اسی سے شادی کرنی ہے مجھے۔ ہر بار وہ ایک ہی بات کرتی تھی کہ فیصل پریشان نہ ہو، میں تمہاری بیوی ہوں، اور اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہی بات سب سے بڑی میری پرابلم تھی کہ ایسے کیسے نکاح ہو جاتا ہے، اور یہ سب نکاح کر کے مجھ سے یہ سب کروا رہی ہے جو کہ میں اس نکاح کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں نے ایک مولوی سے بھی بات کی تھی، اس نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ نکاح کے شرائط و ضوابط ہوتی ہیں، اس طرح نکاح نہیں ہوتا، جو مرضی ہو جائے۔ اگر لڑکی کہتی ہے نکاح ہے تو یہ نکاح نہیں ہے۔ پھر جا کر میں سمجھا، اور میں نے اس کو نہیں بتایا کہ ہمارا نکاح ایسے نہیں ہوا۔ میں نے صرف ایک دفعہ اسے بولا کہ یار ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں یا پھر ہم شادی کرتے ہیں، اور آگے سے رونے لگتی تھی اور کہتی تھی کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے شادی نہیں کی، ہم شادی شدہ ہیں، ہم نے نکاح کیا ہے، تم اس کو مذاق سمجھ لیا ہے۔ اس کو ایموشنل باتیں مجھے دیکھی نہیں جاتی تھی اور وہ سچ میں بہت روتی تھی میرے سامنے۔ میں اس کو چپ کرواتا تھا اور اس کے بعد ٹھیک ہوا، سب باتیں پھر ہونے لگیں۔ مجھے کہتی کہ فیصل جو نکاح کیا ہے تمہاری زندگی میں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ میری زندگی میں یہ سب سے بہت زیادہ بڑی اہمیت ہے، میرے لیے یہی سب کچھ ہے، تمہاری محبت کا یہ ثبوت ہے۔ تو پھر اس کا اچانک موڈ چینج ہوا اور کہنے لگی کہ مجھے ڈائیورس دے دو، اور میں غصے میں آ گیا۔ میں غصے میں اس لیے آیا کہ مذاق تو اس نے خود سمجھا ہوا ہے، کبھی یہ نکاح کرتی ہے کبھی نہیں کرتی، کبھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور میں غصے سے اٹھا، اپنا بیگ پکڑا، اس کے اندر کپڑے ڈالے، موبائل چارجر پکڑا اور بس نکل پڑا۔ اس نے مجھے بہت روکا، بہت روئی، لیکن میں نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ یہ سچ میں بہت زور زور سے رونے لگی، سچ میں رو رہی تھی، میرے پیر پکڑنے لگی، واسطے دینے لگی، مت جاؤ فیصل، مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، یہ کہنے لگی۔ لیکن میں نے بس سوچ لیا تھا کہ اس سے کوئی رشتوں کی قدر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ نکاح کو میں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کے نزدیک رشتوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ بس پھر میں نے اپنا بیگ پکڑا، نکل پڑا، اور یہ مجھے روکتی رہی۔ میں نے اس کو دھکا دیا اور دروازہ کھلا اور باہر آ گیا، اور یہ بنا دوپٹے کے باہر روڈ پر آ گئی، مین روڈ پر۔ میں نے اس کی طرف پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اونچی اونچی رو رہی تھی، مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ گھر کے نیچے دکانیں تھیں، ان دکانوں کے اندر جو بندے تھے وہ پوچھنے لگے کہ باجی کیا
ہوا ہے؟ ہمیں بتائیں، کون ہے یہ؟ کیا ہوا؟ اس نے کوئی بات کی ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں کوئی نہیں ہے، یہ میرا کزن ہے۔ ان کو کہتی کہ جاؤ اسے لے کر آؤ، آگے خدا کا واسطہ ہے۔ وہ اونچی اونچی رو رہی ہے، مجھے آوازیں دے رہی ہے اور میں اس کی طرف پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ابھی جاری ہے۔